اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے اچھی اتنی بیویاں دی ہیں، ایک بوڑھی عورت کے پیچھے لگے ہوئے. یہ سننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو جاتا ہے، غصے سے تپتپانا شروع ہو جاتا ہے، اور کہہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ خدیجہ وہ ہے جب ساری کائنات مخالفت کی سمت تھی، حضرت خدیجہ میرے قدم پہ قدم اور تسلی دینے والی وہ عورت تھی جو مجھ پر ایمان لانے والی اول عورت تھی. کہنے والے ورقہ بن نوفل، سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، اور کہنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عالم قسم کا انسان جو بیکار اور بے واہیات بات نہیں کرتا ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اس کے باوجود بھی تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. دینی اجلاس میں شرکت کے لیے ہمارے نوجوان آنا چاہتے ہیں، گھر کا ذمہ دار آنا چاہتا ہے، فوری فون آ جاتا ہے، نہ جانے کتنے لان و تان کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پڑی ہے، گھر کی فکر نہیں ہے. لاؤ جب دیکھو تب آپ جا رہے ہو، مسجدوں میں ہے آپ کا گزارا، آپ جب دیکھو تب اجلاسوں میں آپ کا گزارا ہے، میٹنگیں ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، فلاں 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 لعن و طعن ہماری امت مسلمہ کی عورتوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. دعوت و تبلیغ میں تعاون کرنے کے بجائے اپنے مردوں کو کمزور کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حاضرین مجلس، آج کی یہ مجلس ہماری ایک خاص عنوان اور ایک خاص فکرے کو لے کر جمع ہیں. ہم موضوع اجلاس تذکار صحابیات رکھا گیا ہے، اور موقع کی اور وقت کی مناسبت سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اطراف و اکناف ایسے اشخاص اور ایسی جماعت موجود ہے کہ جو ان دنوں کے اندر اسپیشلی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے، صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے تعلق سے نازیبہ الفاظ، گستاخیاں اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی تہمتیں ان صحابہ کرام اور صحابیات کی جماعت پر لگاتے ہیں. اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب غلط فہمیاں اور بدگمانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تئیں اس ماحول اور اس معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق علم حاصل کریں اور قرآن و سنت کا علم لے کر ان لوگوں تک پہنچائیں، اور قرآن و سنت کے حساب سے صحیح منہج کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، صحابیات کا کیا درجہ اسلام نے رکھا ہے، ان تک پہنچانے کی ہم مکمل کوشش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ جماعت جن کے بارے میں علماء کرام، جن کے بارے میں امت کا اتفاق کہ کلہم عدول، سارے کے سارے عدول ہیں، جن کے اوپر جرح و تعدیل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، بلکہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کہ اللہ کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر، یعنی ابتدائی صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک مد بھی اگر خرچہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی خرچ کر دیں یا اس جیسا کام کر دیں تو شاید ان کے برابر کو پہنچ پائیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں جو سب سے ساری انسانیت کے دلوں کا جائزہ لیا، ساری انسانیت کے دلوں کا جائزہ لیا، سارے انسانوں میں جو سب سے پاکیزہ صاف ستھرے دل تھے وہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد جو دل تھے پاکیزہ صاف و شفاف، اللہ رب العالمین نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے منتخب فرمائے۔ اتنے پاکیزہ دلوں کو اور اتنی پاکیزہ زندگیوں کو آج ہم تہمت کا نام دیں اور نہ جانے کتنے برے برے الفاظ سے نوازیں۔ اب آئیے موضوع کی طرف چند مختصر سی باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحابیات رضی اللہ عنہن، یہ صحابیات وہ صحابیات کی جماعتیں آپ ہر میدان میں لیتے جائیے۔ اسلام کی سب سے پہلی صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تعریف کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مثالی صحابیاں ہیں، ہر فیلڈ کے اندر آپ لیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو آپ ایک بڑی تاجر ہیں، اگر آج عورتیں بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے حلال طریقے سے بزنس اور تجارت کیا کرتی تھی۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس سے آگے اور چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، تو کیا اس کے اثرات تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد آپ غار حرا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھ کر پریشان اور حیران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتے ہیں۔ کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو ابھی حضرت خدیجہ نہیں جانتی کہ اسلام کیا ہے، حضرت خدیجہ نہیں جانتی ہیں کہ توحید کیا ہے، حضرت خدیجہ ابھی نہیں جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے وہ کلمات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے تئیں جو تھی، فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے برے وقت پر کام آتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تسلی دینے والے الفاظ تھے جو تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کی پوری تفصیل تھی۔ چند لفظوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیا۔ یعنی غم گسار بیوی، تسلی دینے والی، تاریخ شاہد ہے اس بات کی، لے کر سب سے پہلے کہاں پہنچتی ہیں؟ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو
آپ کے وطن سے نکال دے گی. یعنی آپ دیکھیے یہ الفاظ کیسے ہیں. ایک روایت کے طور پر تو ہم سنتے ہیں, بہت مرتبہ سنا ہوگا, لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ ایک بیوی ہے, ایک عورت ذات ہے, اتنی بڑی پیشن گوئی, اور یہ پیشن گوئی کوئی خوش آئین یعنی کوئی بہت ہی بڑی دولت ملنے والی ہے یا بہت ہی ایسی نہیں ہے. ایک پریشانی کی بات کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی, آپ کے وطن سے بے وطن کر دے گی. کاش کہ میں اگر اس وقت رہوں گا تو آپ کا ساتھ دوں گا. کہنے والے ورقہ بن نوفل, سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے, اور کہنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عالم قسم کا انسان جو بیکار اور بے واہیات بات نہیں کرتا ہے اور رشتہ دار بھی ہے, اور کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اس کے باوجود بھی تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, ابھی ایک عالم صحابی یہاں پر آ جائیں یا کوئی آ جائے, ہاں, اور کہا جائے گا کہ یا آپ کے پاس اگر رہیں گے, آپ ہیں تو پولیس کی ریڈ آپ کے پاس پڑ سکتی ہے اور آپ پولیس کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتا ہے, تو ہماری ٹیم کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ٹیم کی بتا رہا ہوں میں, فرد واحد تو دور کی بات ہے. پوری ٹیم ڈگمگا جاتی ہے کہ ایک انسان جس کے لیے پولیس آ جائے گی یا جس کے لیے بڑا پرابلم کریٹ ہوگا یہاں پر, تو اس چیز کو لے کر جو پریشانی کا جو ماحول اور ٹینشن کا ماحول بنتا ہے, لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات ہے یا نہیں ہے صحیح؟ یہ بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ جس شخصیت کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں, تو لہذا خیریت اسی میں ہے کہ اس شخصیت سے دور رہا جائے. یہ ہماری مینٹلٹی ہے, اس دور میں بھی تھی. لیکن میں جو پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ وہ واحد عورت تھی جو جانتی تھی اس بات کو, ورنہ مکہ میں اور کوئی نہیں جانتا تھا. ایک پیشن گوئی کی طور پر تھی, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ نبھایا, ایسے نبھایا کہ قیامت تک کے لوگ ان کا تذکرہ صحابیات میں کرتے رہیں گے. پوری طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ والوں کے درمیان پہنچتا اور مجھے مکہ کے لوگ برا بھلا کہتے اور میں مکمل طور پر نرویس ہو کر مایوس ہو کر گھر لوٹتا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تسلی دیتی کہ پھر میرے اندر ہمت آ جاتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. وفات کے بعد مدنی زندگی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی پہنچتے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کیا کرتے تھے. شاید ہی کوئی ایسی مجلس تھی جس میں آپ تعریف نہ کرتے اور وہ اٹھ جاتے. ایک مرتبہ تھوڑی سی ہوتا ہے عورتوں کے اندر جتنا بھی ہو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز سنتے ہیں, ایک مرتبہ بول ہی دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے اچھی اتنی بیویاں دی ہیں, ایک بوڑھی عورت کے پیچھے لگے ہوئے. یہ سننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو جاتا ہے, غصے سے تپتپانا شروع ہو جاتا ہے.
اور کہہ جاتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ختیجہ وہ ہے جب ساری کائنات مخالفت کی سمت تھی، عائشہ حضرت ختیجہ وہ ہے جو ساری کائنات مخالفت میں تھی، حضرت ختیجہ میرے قدم پہ قدم اور تسلی دینے والی وہ عورت تھی جو مجھ پر ایمان لانے والی اول عورت تھی، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھیو یہ تو پہلا باب ہے، اور کئی ایسی ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد ہی لے لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کا پہاڑ ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد جو آج ہم تذکرہ، ایک تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں صحیح انفارمیشن یہاں پر موجود ملے، اور دوسرا ہم ان کی زندگیوں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ ان کی زندگیوں کے ان گوشے کو اجاگر کریں اور بتایا جائے کہ دیکھو شوہر آج بھی ڈپریشن کے آج بہت سارے شوہر شکار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہماری عورتوں کے لیے، ہماری ماں اور بیٹیوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے کیا مثال اور ان کے لیے نہیں ہو سکتی؟ بالکل برخلاف جاتا ہے معاملہ۔ کوئی بھی آج دیکھنے میں آتا ہے، مثال کے طور پر دینی اجلاس میں شرکت کے لیے ہمارے نوجوان آنا چاہتے ہیں، گھر کا ذمہ دار آنا چاہتا ہے، فوری فون آ جاتا ہے، نہ جانے کتنے لان و تان کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پڑی ہے، گھر کی فکر نہیں ہے، لاؤ جب دیکھو تب آپ جا رہے ہو، مسجدوں میں ہے آپ کا گزارا، آپ جب دیکھو تب اجلاسوں میں آپ کا گزارا ہے، میٹنگیں ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، فلاں 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 لعن و طعن ہماری امت مسلمہ کی عورتوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں تعاون کرنے کے بجائے اپنے مردوں کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ ان سب کے لیے ایک سبق ہے اور عورتوں کے لیے کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے دلاسا دلایا اور کس طریقے سے قدم بہ قدم چلی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس طریقے سے دعوت و توحید کے کاز میں آگے بڑھایا۔ یہ مثال ہے نہیں ہے؟ تو عورتوں یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کا تعاون کریں۔ کبھی سیلری کم ہو جائے، کبھی اکنامیکل پرابلمس آ جائیں، یا کبھی کوئی بھی آفس سے پریشانی ہو سکتی ہے، کبھی بزنس میں خسارہ ہو سکتا ہے، یا کبھی بڑی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، یعنی ہر سچویشن میں جو بھی ہو، ان سچویشن میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال کرے۔ خوشی ہے تو شریعت میں کیسے خوشی منائی جائے، غم ہے تو کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے، پریشانی ہے تو اس میں کیسے دلاسا دلا جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے جو ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، ان کی زندگی سے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور سکھانی چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی ہماری علم کے میدان میں، لیجیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی پہاڑ ہیں بچپن ہی سے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عائشہ تھی کہ بچپن کے جو واقعات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس دور اسلام میں آنکھیں کھولی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تربیت حضرت ابو بکر جیسا صدیق، نبوت کے بعد انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی اگر شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے شخص کی بیٹی اور ایسے شخص کی تربیت میں پلنے والی وہ لڑکی، وہ عورت، وہ ماں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، شروع ہی سے بچپن ہی سے تربیت عمدہ اور مثال یہ تھی کہ اجل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کرتے تھے۔ یہ علم کا معاملہ ہے، تربیت کا معاملہ لیجیے، حضرت ام سلیم کی زندگی موجود ہے۔ ایک بڑا سمندر ہے جن کے اندر غوطہ زنی کر کے بہت سارے موتیوں کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، تذکار صحابیات کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت، دعوت و توحید کی ترویج و اشاعت میں اللہ رب العالمین
زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہماری جو خواتین ہیں انہیں صحیح معنوں میں منہج سلف اور صحیح معنوں میں صحابیات کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔